مسیح میں میرے عزیز بھائیوں اور میری عزیز بہنوں، آج کے کلام میں ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح کہتے ہیں میں تمہیں اپنا اطمینان دیے جاتا ہوں، یعنی کہ میں آپ کے اندر ایسی روح ڈالتا ہوں جس سے آپ سکون اور تسلی اور تشفی اور خداوند کی پاک برکتوں سے لبریز ہو جائیں۔ لیکن ہم ذرا غور کریں، ہماری زندگی میں اطمینان ہی نہیں، ہر بندہ بے سکونی میں ہے۔ کسی سے بھی پوچھیں گے تو وہ کہے گا بس پریشانی ہے، اور سمجھ نہیں آتی کیا پریشانی ہے۔ کئی دفعہ تو آپ کو سمجھ آ رہی ہوتی ہے کہ آپ کی پریشانی کیا ہے، لیکن کئی دفعہ آپ کو اپنی پریشانی کی بھی سمجھ نہیں آتی۔ تو اطمینان تو ہے نہیں، جبکہ یسوع مسیح کہتے ہیں کہ میں اپنا اطمینان تمہیں دیے جاتا ہوں۔ تو جب یسوع مسیح نے ہمیں اپنا اطمینان دیا ہے تو یقینی طور پر ہماری زندگیوں میں سکون ہونا چاہیے، یقینی طور پر ہماری زندگیوں میں اطمینان ہونا چاہیے۔ لیکن اگر ہماری زندگیوں میں اطمینان نہیں ہے تو اس کی کوئی نہ کوئی وجہ تو ضرور، کچھ نہ کچھ تو ایسا ہے کہ جس کی وجہ سے یسوع مسیح نے اطمینان دیا لیکن ہم نے ریسیو نہیں کیا۔ یسوع مسیح نے تسلی دی لیکن ہمیں تسلی نہیں دی۔ یسوع مسیح نے ہمیں برکت دی لیکن وہ برکت ہماری زندگیوں میں دکھائی نہیں دیتی۔ تو یہ سب کا سب اس لیے ہے کیونکہ کہیں نہ کہیں ہماری زندگیوں میں کچھ ایسی کمیاں، کچھ ایسی باتیں ہیں جو یقینی طور پر ہمیں سکون سے رہنے نہیں دیتی۔ اور وہ سب سے بڑی بات مطمئن نہ ہونا ہے۔ اطمینان کا تعلق مطمئن ہونے سے ہے۔ اگر آپ اطمینان چاہتے ہیں اپنی زندگی میں تو پھر آپ کو سب سے پہلے اپنی زندگی میں تمام چیزوں کو لے کر مطمئن ہونے کی ضرورت ہے، اور خداوند خدا کی تمام نعمتوں کے لیے خداوند خدا کا شکریہ ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ اب ذرا سوچیں، آپ کس گھر میں پیدا ہوئے؟ آپ کے کون سے والدین ہیں؟ یہ آپ کے مقدر میں ہے، آپ کی قسمت میں ہے۔ آپ جس بھی گھرانے میں پیدا ہوں گے، وہ چاہے غریب ہے، وہ چاہے امیر ہے، وہ چاہے متوسط ہے، جون سا بھی گھرانہ ہے، آپ اس میں پیدا ہوئے، یہ آپ کی مرضی نہیں۔ اب چونکہ آپ کی مرضی نہیں ہے، خداوند کی مرضی ہے، تو خداوند کی مرضی کو قبول کر لیجیے۔ کئی دفعہ ہمارا جو مطمئن نہ ہونے کا سلسلہ ہے وہ ہماری پیدائش سے سٹارٹ ہو جاتا ہے، اور کئی دفعہ ہم اپنے سے زیادہ امیر لوگوں کو دیکھ کر ہم سوچتے ہیں کہ مجھے اس گھر میں پیدا ہونا چاہیے تھا، مجھے اس جگہ پہ پیدا ہونا چاہیے تھا، مجھے اس علاقے میں رہنا چاہیے تھا۔ لیکن کیا ہوا؟ خداوند نے جس جگہ پہ آپ کو رکھا ہے وہ جگہ آپ کے لیے بہترین، لیکن چونکہ آپ ایسا سوچ رہے ہیں تو آپ اپنی اس حالت سے کبھی بھی مطمئن نہیں ہوں گے۔ تو جو خداوند آپ کو اطمینان دیتا ہے وہ آپ کی زندگیوں میں داخل نہیں ہو سکتا۔ وہ کیسے آپ کی زندگیوں میں داخل ہوگا جبکہ آپ تو یہ سوچ رہے ہیں کہ میرے ساتھ دھوکا ہوا ہے، میرے ساتھ اچھا نہیں ہوا، میری قسمت ٹھیک نہیں ہے، میرا مقدر ٹھیک نہیں ہے، میرا خدا نے ایک اچھا مقدر بنایا نہیں ہے، مجھے اس گھر میں پیدا ہی نہیں ہونا چاہیے تھا، مجھے کسی اور گھر میں پیدا ہونا چاہیے تھا، تو خدا نے میرا مقدر ٹھیک نہیں بنایا۔ تو آپ اپنے مقدر سے مطمئن نہیں ہیں تو اطمینان آپ کی زندگی میں داخل نہیں ہو سکتا۔ جو ہی آپ بڑے ہوتے جاتے ہیں تو آپ گھر سے باہر نکل جاتے ہیں، آپ اپنے والدین سے باہر نکل کر باقی چیزوں کے متعلق سوچنا شروع کر دیتے ہیں کہ مجھے اسکول کون سے میں داخل کیا گیا ہے، مجھے کالج کون سے میں بھیجا گیا ہے، میں یونیورسٹی کون سی میں جاتا ہوں، یا میں کیا کام کرتا ہوں۔ وہ تمام باتوں میں آپ یہ سوچتے ہیں کہ میرے ساتھ انصاف نہیں ہوا، مجھے
ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، مجھے تو اس طرح کا ہونا چاہیے تھا، لیکن میں اس طرح کا ہوں، تو کیا ہوگا؟ پھر آپ کی زندگی میں اطمینان نہیں آئے گا۔ اس سے آگے جب آپ بڑھتے جاتے ہیں اور اگر آپ کی شادی ہو جاتی ہے تو کئی دفعہ ہم اپنی بیوی کو یا اپنے میاں کو لے کے سوچ رہے ہوتے ہیں کہ مجھے یہ والی بیوی نہیں ملنی چاہیے تھی، یا مجھے یہ والا میاں نہیں ملنا چاہیے تھا، مجھے میرا مقدر کچھ ہٹ کے ہونا چاہیے تھا۔ تو کیا ہوا؟ آپ اپنی شادی شدہ لائف میں بھی خوش نہیں رہیں گے۔ تو اطمینان کہاں سے آئے گا؟ کہیں سے نہیں آ سکتا، کیونکہ آپ مطمئن نہیں ہیں جو آپ کو ملا۔ اس کے بعد اگر آپ کی اولاد ہے اور آپ کو اگر صرف بیٹیاں ملی ہیں تو آپ سوچتے ہیں کہ میرا بیٹا بھی ہونا چاہیے تھا، تو اب پھر آپ مطمئن نہیں ہے، تو اطمینان کہاں سے آئے گا آپ کی زندگی میں؟ اور اگر آپ کو اولاد نہیں ملی تو بھی آپ مطمئن نہیں ہیں، تو اطمینان کہاں سے آئے گا آپ کی زندگی میں؟ تو جو چیزیں بھی آپ کے ساتھ ساتھ چلتی ہیں، جب آپ ان کو قبول نہیں کرتے تو کیا ہوتا ہے؟ آپ کی زندگی میں اطمینان نہیں آ سکتا۔ تو یسوع مسیح، اگر آپ اگلی آیت دیکھیں تو یسوع مسیح کہتے ہیں آپ کو قبول کرنے کی ضرورت ہے، آپ کو ایمان لانے کی ضرورت ہے۔ جس طرح سے میں آپ کو بھیج رہا ہوں، مجھے خدا نے بھیجا ہے، تو آپ کو اس بات پر ایمان لانے کی ضرورت ہے کہ میں جو بھی کہتا ہوں آپ کے لیے بہتر ہے، اور میرے جتنے بھی وعدے ہیں آپ کے ساتھ وہ تمام کے تمام پورے ہوں گے۔ اب آپ جب تک اپنی زندگیوں میں اس بات کو لے کر نہیں آئیں گے کہ آپ کو جو کچھ ملا ہے وہ سب سے بہترین، سب سے اچھا ہے، آپ کو کچھ برا نہیں ملا، جب تک آپ اس بات کو سمجھ نہیں جاتے ہیں تب تک آپ کی زندگی میں اطمینان نہیں آ سکتا۔ آپ کے پاس چھوٹا گھر ہے اور آپ یہ سوچتے ہیں کہ میرے پاس بڑا گھر ہونا چاہیے تھا، میں تو بڑے گھر میں رہنے کے لائق ہوں اور رہتا تو چھوٹے سے گھروں میں، یہ کیا بات ہوئی؟ تو آپ کیا کریں گے؟ آپ مطمئن نہیں ہوں گے، تو یوں آپ کی زندگی میں اطمینان بھی نہیں ہے۔ آپ سارا ٹائم سوچتے رہیں گے، سارا ٹائم پریشان رہیں گے اور مصیبت میں رہیں گے، اور اس طرح سے آپ ناخوش رہیں گے۔ اور جب آپ ناخوش ہیں تو کیسے سکون آ سکتا ہے آپ کی زندگی میں؟ آپ تو خدا کی ان نعمتوں کے لیے جو آپ کو دی گئی ہیں بچپن سے لے کر بڑھاپے تک خوش ہی نہیں ہوئی۔ آپ نے کبھی ان نعمتوں کو جو آپ کو ملی ہیں انہیں ریسیو ہی نہیں کیا، قبول ہی نہیں کیا، اور آپ ہمیشہ گلہ شکوہ کرتے رہے اپنی زندگی میں کہ مجھے یہ بھی نہیں ملا، مجھے یہ بھی نہیں ملا، مجھے یہ بھی نہیں ملا۔ تو اسی وجہ سے ہماری زندگیوں میں کبھی بھی اطمینان آ نہیں سکتا۔ اطمینان ان لوگوں کی زندگیوں میں آتا ہے جو اپنی زندگی میں موجود تمام چیزوں کے لیے خداوند کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جو ملا ہے خداوند وہ بہترین ہے، کیونکہ آپ کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتے، آپ جو بھی کرتے ہیں بہترین کرتے ہیں، کیونکہ وہ بھلا خدا ہے اور ہمیشہ بھلائی کرتا ہے۔ آپ کے لیے کچھ ایسا ہو ہی نہیں سکتا، اور میں کئی دفعہ کہتا ہوں کہ ہمیں انڈرسٹینڈ کرنے میں پرابلم ہوتی ہے، ہمیں سمجھنے میں پرابلم ہوتی ہے، ہم اس بات کو لے نہیں پاتے ہیں جو خدا چاہ رہا ہوتا ہے۔ جیسے کہ میں نے پہلے بھی آپ کو کئی دفعہ یہ اگزامپل دیا ہے کہ چھوٹی بچی ہے، اگر وہ 2 سال کی ہے تو 2 سال کی بچی کو آپ چولہے کے پاس جانے نہیں دیتے، کہ جانے دیتے نہیں جانے دیتے، کیوں؟ کیونکہ ابھی اسے سمجھ نہیں، نہ آگ کی سمجھ ہے اور نہ باقی چیزوں کی سمجھ ہے، وہ جل سکتی ہے۔ لیکن وہی بچی جب 10-12 سال کی ہوتی ہے تو آپ زبردستی سے چولہے کے پاس بھیج دیتے ہیں کہ جاؤ جا کے کوئی چائے بنا لو، کوئی روٹی بنا لو۔ ہوا کیا؟ بچی تو سیم ہے، لیکن کیا ہوا؟ ایک وقت ہے اس کے سارے کام کرنے کے لیے۔ ایسے ہی ہماری زندگیوں میں ایک وقت ہوتا ہے جس میں ہمیں برکتیں ملتی ہیں، جس میں ہمیں بہت سی نعمتیں ملتی ہیں، اور وقت کے لحاظ سے ہی ملتی ہیں۔ ہم بے وقت چیزیں چاہ رہے ہوتے ہیں اور اسی وجہ سے اطمینان میں نہیں رہتے، بے وقت چیزیں چاہتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ جی یہ مجھے اس وقت ملے،
جبکہ اس کا وقت ہو سکتا ہے 2 سال کے بعد ہو. آپ کیونکہ 2 سال سے پہلے چاہ رہے ہیں تو آپ کیا کریں گے؟ آپ کہیں گے جی ساڑھے نال تو خدا ناراض رہتا ہے، باقی لوگ کا خوش رہتا ہے تو ساڑھے نال ناراض رہتا ہے. حالانکہ خدا آپ کے ساتھ ناراض نہیں رہ سکتا، اس لیے کیونکہ آپ خدا کے لوگ ہیں. خدا ناراض تو صرف ان کے ساتھ ہے جو اسے قبول نہیں کرتے، اور آپ نے تو اسے قبول کیا ہوا ہے تو آپ کے ساتھ وہ ناراض نہیں رہ سکتا، آپ سے وہ پیار کرتا ہے. جیسے آپ اپنے بچوں سے پیار کرتے ہیں اور اپنے بچوں کو بری چیزوں سے بچاتے ہیں. بچہ اور طرح سے سوچ رہا ہے. بچہ کہہ رہا ہے کہ میرے ماں باپ بڑے ہی سخت ہیں، میرے ماں باپ مجھ سے پیار نہیں کرتے، مجھے باہر کھیلنے نہیں جانے دیتے، مجھے گھومنے نہیں دیتے ہیں، مجھے باندھ کے رکھا ہوا ہے. لیکن ہوتا کیا ہے، ماں باپ کو یہ پتا ہوتا ہے کہ یہ باہر جائے گا تو کیا ہو جائے گا؟ خراب ہوگا. یہ باہر جائے گا تو یہ اس کی عادتیں بدل جائیں گی، تبدیل ہوگی، لہٰذا ہم نے اسے تھوڑا کنٹرول کرنا ہے. وہ آپ کے فائدے کے لیے سوچ رہے تھے، لیکن ہوتا کیا ہے، بچہ یہ سوچتا ہے کہ یہ میرے کیا ہے؟ دشمن ہے. ایسے ہی خدا ہمارے فائدے کے لیے چاہتا ہے اور ہم سوچتے ہیں کہ خدا ہمارے ساتھ پیار نہیں کرتا، وہ ہمارے ساتھ محبت نہیں کرتا، اسی وجہ سے اس نے ہمیں طرح طرح کے دکھوں میں ڈالا ہوا ہے اور ہمیں باندھ کے رکھا ہوا ہے. حالانکہ یقین کیجئے اگر خدا آپ کو باندھ کے رکھتا ہے، آپ گناہ کرنا چاہتے ہیں اور آپ سے نہیں ہو پاتا تو سارا دن سجدے میں رہیں، یہ بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی برکت ہے کہ آپ گناہ کرنا چاہتے ہو نہیں کر پاتے. اس سے بڑی نعمت اور نہیں سکتی، کیونکہ کتنا زیادہ پیار ہے خدا کو آپ سے کہ وہ آپ کو گناہ کی طرف جانے ہی نہیں دے. اس لیے آپ ان باتوں کو لے کر پریشان ہونے کی بجائے خدا کا ہمیشہ کیا کریں؟ شکریہ ادا کریں، اور جو کچھ بھی آپ کے پاس موجود ہے اس کے لیے ہمیشہ خدا سے کہیں کہ خدا میں تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں، کیونکہ تم کبھی بھی کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتے. اور یہ بات جب آپ کی زندگیوں میں پیدا ہو جائے گی تو آپ وہ اطمینان حاصل کریں گے جو یسوع دے کے گئے، جن کے متعلق یسوع سے نے کہا کہ میں اپنا اطمینان تمہیں دیے جاتا ہوں. ویسا اطمینان نہیں دیتا جیسا دنیا دیتی ہے، کیونکہ دنیا اگر اطمینان دیتی ہے تو ساتھ کچھ چاہتی بھی ہے، لیکن میں جو اطمینان آپ کو دیتا ہوں وہ آپ کی خوشی کے لیے، آپ کے سکون کے لیے، آپ کی بڑھوتری کے لیے اور ہمیشہ کی زندگی کے لیے. اس لیے اس کو حاصل کریں، اس لیے سکون کو اپنی زندگی میں قبول کریں اور قبول کرنا سیکھیں. جب تک ہم قبول کرنا نہیں سیکھیں گے، یقین کیجئے ہم خدا کی پاک برکتوں سے لطف اندوز نہیں ہو سکیں گے، قبول کرنا نہیں سیکھیں گے. اور جب ہم قبول کرنا سیکھ جائیں گے اس کی تمام برکتوں سے ہم لطف اندوز ہوں گے اور ہمیں مزہ آئے گا. اگر ہمیں سوکھی روٹی کھانی پڑے گی تو ہمیں اس میں بھی مزہ آئے گا. کیوں؟ کیونکہ ہم سوچیں گے کہ آج کے دن میں خدا نے میری قسمت میں یہی دیا، یہی لکھا، اور میں اس بات کے لیے خدا کا شکر گزار ہوں کہ اس نے مجھے جو دیا ہے یہ بہترین ہے. اور یقین کیجئے جب آپ اس کے لیے خدا کا شکریہ ادا کریں گے تو اس سے پھر بڑی نعمت آپ کو ملے گی. ہو سکتا ہے کہ اسی ٹائم پہ آپ کو کوئی اور چیز جو ہے وہ ملے. اور میں نے اپنی زندگی میں تجربہ کیا ہوا، آپ کا کچھ کھانے کو جی چاہ رہا ہے، یقین کیجئے میں نے تو اپنی زندگی میں تجربہ کیا ہوا ہے. اگر آپ کا کچھ کھانے کو جی چاہ رہا ہے اور آپ کے گھر میں نہیں ہے، لیکن آپ یقین کرتے ہیں خدا پر اور آپ مطمئن ہیں اپنی زندگی سے، تو آپ کو آٹومیٹکلی کہیں نہ کہیں سے مل جائے گا. اس لیے کیونکہ آپ اطمینان کو حاصل کیے ہوئے ہیں. تو جب آپ اطمینان کو حاصل ہی نہیں کرتے ہیں تو پھر آپ کو کبھی بھی کچھ نہیں ملتا. کیوں؟ کیونکہ آپ کو مل رہا ہوتا ہے لیکن آپ کی زندگی میں اطمینان نہیں ہوتا تو آپ اس بات کے لیے بھی کبھی خوش نہیں ہو سکتے. مثال کے طور پر آپ چاہ رہے ہیں کہ میرے پاس گاڑی ہو، آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ میرے پاس گاڑی ہو، گاڑی مل گئی، آپ مطمئن نہیں ہوں گے. کیوں بلا؟ کیونکہ آپ کی زندگی میں اطمینان نام کی کوئی چیز
ہے ہی نہیں. آپ چیزوں کو لے کر خدا کا شکریہ ادا کرتے ہی نہیں ہیں. تو آپ کہیں گے نہیں یہ والی تو نہیں میں نے مانگی, میں تو چاہ رہا تھا یہ والی گاڑی ملے لیکن مل یہ گئی ہے, چلو ہم کی گئی. لوگ دسو آپ کو ملی اور آپ نے خدا کا شکریہ ادا نہیں کیا. آپ مطمئن ہی نہیں ہے, اطمینان ہی نہیں آپ کی زندگی میں. اور یہ والا اطمینان جب آپ کی زندگی میں آئے گا جو خداوند آپ کو دینا چاہتا ہے, تو پھر جو چیز بھی آپ کے پاس آئے گی, جو کچھ بھی آپ حاصل کریں گے, وہ سب آپ خدا کی نظر کریں گے, خداوند کا شکریہ ادا کریں گے. اور آج آپ نے اپنے متعلق سوچنا ہے. ذرا غور کریں, آپ کی زندگیوں میں بہت سی نعمتیں ہیں, بہت زیادہ برکتیں آپ کی زندگی میں موجود ہیں, اور آپ کو احساس نہیں, بس صرف احساس نہیں. احساس کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ آپ مطمئن نہیں ہوتے. آپ نے کبھی کسی لنگڑے کو دیکھا ہوگا, آپ اس سے بہتر ہے کہ نہیں ہے؟ بہتر ہے. آپ تو لنگڑے نہیں. آپ نے کسی ایسے بندے کو بھی دیکھا ہوگا جس کی دونوں ٹانگیں نہیں ہیں لیکن آپ کی تو ہیں. ایسے بھی لوگ دیکھے ہوں گے جن کے بال بھی نہیں ہیں لیکن آپ کے ہیں. ایسے لوگ بھی دیکھے ہوں گے جن کی آنکھیں نہیں ہیں لیکن آپ کی ہیں. ایسے لوگ بھی دیکھے ہوں گے جو مفلوج ہیں, جنہیں کوئی دوسرا ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کے جاتا ہے لیکن آپ مفلوج نہیں. ایسے لوگ بھی ہوں گے جو ہاسپٹلز میں ہیں لیکن آپ اپنے گھروں میں. ایسے لوگ بھی ہیں جو جیلوں میں بند ہیں لیکن آپ آزاد ہیں. تو یہ تمام نعمتیں جو آپ کو ملی ہوئی ہیں, کیا یہ کم ہیں؟ لیکن ہم ان نعمتوں کے لیے مطمئن نہیں ہیں. ہم ان نعمتوں کے لیے مطمئن نہیں ہیں. ہم اس اطمینان کو اپنی زندگی میں حاصل نہیں کر رہے, اور اسی وجہ سے ہم خدا کا شکریہ بھی ادا نہیں کرتے. تو جب ہم اپنی نعمتوں پر غور کرنا شروع کریں گے اور اس بات پر دھیان دینا شروع کریں گے کہ خدا نے مجھے جو کچھ دیا ہے بہت اچھا دیا ہے, تو آپ خداوند کا کیا کریں گے؟ شکریہ ادا کریں گے. اور پھر آپ کی زندگی میں اطمینان ہوگا, پھر آپ سکون سے رہیں گے, پھر آپ کو کوئی گرا نہیں ہوگا. میری ماں ایسا کرتی ہے, میری بیوی ایسا کرتی ہے, میرے بچے ایسے کرتے ہیں, میرا فلاں ایسا کرتا ہے. بھئی آپ کو پریشانی نہیں ہوگی, کیونکہ آپ کہیں گے جو کچھ ہو رہا ہے میری بہتری کے لیے ہو رہا ہے, اور جو کچھ ہو رہا ہے وہ اچھا ہو رہا ہے. اور پھر اس کے بعد حالات آٹومیٹکلی بدلنا شروع ہو جاتے ہیں. آپ کے حالات بدل جاتے ہیں جب آپ قبولیت کو اپنی زندگی میں حاصل کر لیتے ہیں. لیکن جب تک آپ قبولیت کو اپنی زندگی میں نہیں لے کے آتے, تب تک آپ کے حالات بدل نہیں سکتے. تو آج ہم خدا سے یہ التجا کریں کہ کیا خدا مجھے قبول کرنے والا روح عطا فرما, تاکہ جو کچھ ہے میں اسے قبول کرنا سیکھوں, تاکہ اس سے زیادہ تیری برکتیں میری زندگی میں داخل ہوں. خدا آپ کو اور مجھے ایسا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.